أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو رحمان اور رحیم ہے اور بدلے کے دن کا مالک ہے۔ سورہ الفاتحہ، یہاں سے ہم احکام و مسائل پہ گفتگو کرتے ہیں۔ پہلی سورہ قرآن کی فتح کے معنی ہوتا ہے کھولنا۔ فتح اسی سے عربی میں کہتے ہیں مفتاح، چابی جس سے کوئی چیز کھولتے ہیں۔ فاتحہ کے معنی ہوتا ہے کھولنے والی۔ یہ کیا ہے؟ فاتحۃ الکتاب ہے، کتاب کو کھولنے والی۔ جب قرآن شروع کریں گے، قرآن کھولیں گے تو سب سے پہلے سورہ الفاتحہ ملے گی۔ یہ سورہ، یہاں سے قرآن اوپن ہوتا ہے، قرآن کا آغاز اور قرآن کی ابتدا میں یہ سورہ ہے۔ یہ سورہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا یہ ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز مکمل نہیں، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ اس سورہ میں اللہ کی حمد موجود ہے، اس کی ثنا موجود ہے، اور جتنے اوصاف اللہ کے ہیں ساری صفت کمال اس سورہ کے اندر موجود ہے۔ اس سورہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے حدیث قدسی، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین۔ جو ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ نے ہماری نماز دو حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ آدھی نماز بندے کے درمیان اور رب کے درمیان دو حصہ ہے۔ وہ دو حصہ کیسے ہے؟ فرمائے کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ پہلے حصے کا حصہ ہے۔ آدھی نماز میں بندے کے لیے، آدھی رب کے لیے۔ لیکن جو بندے کے لیے ہے وہ بھی رب کے لیے، جو رب کے لیے ہے وہ بھی بندے کو عطا کرتا ہے۔ لیکن نصف کیسے ہے اس کی وضاحت اسی حدیث میں ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا بندہ میری حمد بیان کر رہا ہے، اور کہتا ہے الرحمن الرحیم تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، میری ثنا بیان کی۔ اور جب کہتا ہے مالک یوم الدین تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا بندہ میری بڑائی بیان کر رہا ہے، کیونکہ جزا کے دن کا مالک ہے، بڑے دن کا۔ اور پھر کہتا ہے کہ میرا بندہ اپنا معاملہ میرے حوالے کر رہا ہے۔ اور جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ کی چیز ہے۔ پہلے میری حمد و ثنا بیان کی، بڑائی بیان کی، اور اس کے بعد اب کہتا ہے کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ سے مدد مانگتا ہوں، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرا بندہ جو مانگے اب میں اسے دوں گا۔ تو دو حصوں میں تقسیم اسی طرح سے، پہلے حصے میں صرف اللہ کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی ہے۔ دوسرے حصے میں بندہ اللہ کے آگے اپنی حاجت اور ضرورت کو پیش کرتا ہے۔ تو دو حصوں میں اللہ نے بندے کی اس سورہ کو تقسیم کر دیا، نماز کو تقسیم کر دیا۔ اور جب کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ کہتا ہے کہ اب یہ حصہ میرے بندے کے لیے، کیونکہ مانگا ہے بندے نے، پہلے مانگا نہیں ہے کچھ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کچھ ڈیمانڈ نہیں ہے، مانگا نہیں گیا ہے، وہ صرف اللہ کی حمد و ثنا ہے۔
آخر کے حصے میں مانگا ہے، بندے نے اپنی ضرورت اللہ کے سامنے پیش کی، تو اللہ کہتا ہے وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرا بندہ اب جو مانگے اسے ملے گا۔ یہ ہے سورہ فاتحہ کا ذکر ہے۔ یہ روایت صحیح مسلم کی ہے۔ سورہ فاتحہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہو جاتی ہے، جیسے بہت سارے لوگ کہیں گے کہ امام قرات کر رہا ہے تو ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں پڑھنے کی۔ سری نمازوں میں کسی کا اختلاف نہیں، سب کو پڑھنا ہے۔ اختلاف صرف جہری نمازوں میں ہے علماء کا کہ ہو جاتی ہے یا نہیں۔ صحیح چیز درست یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت سے فرما دیا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز درست نہیں، بلکہ ایک مرتبہ صحابہ سے کہا بھی کہ تم سورہ فاتحہ پڑھو، سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھو، مختلف حدیثیں ہیں۔ کبھی کبھی امام ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا ہے، تب تو آسان ہے کہ امام نے کہا الحمدللہ رب العالمین تو آپ نے بھی پڑھ لیا، اس کے بعد دوہرا لیا الحمدللہ رب العالمین۔ کبھی کبھی امام اسپیڈ میں پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کے بعد تھوڑا وقفہ دے دیتے ہیں، سانس وغیرہ لے لیے تو اس میں مقتدی اپنی سورہ فاتحہ مکمل کر لیا۔ کبھی کبھی امام ٹھہر کے پڑھتے بھی نہیں، سورہ فاتحہ کے بعد وقفہ بھی نہیں دیا، دوسری سورت شروع کر دیا۔ ایسی صورت میں آپ سورہ فاتحہ سننے تک خاموش رہیں گے، اس لیے کہ امام کی قرات سنی جاتی ہے، امام کے پڑھنے کے درمیان آپ کو نہیں پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ کمپلیٹ ہونے تک آپ سنیں گے، وقفہ دیے تو وقفے میں پڑھ لیں گے، وقفہ نہیں دیے دوسری سورہ بھی شروع کر دیے تو آپ اپنی سورہ فاتحہ پڑھ لیں گے امام کے پڑھنے کے دوران۔ تو اس طرح سے، اور پھر اس کے بعد جب آپ کی سورہ فاتحہ ختم ہوئی تو امام کی باقی قرات سنیں گے۔ اس طرح آپ کا اس حدیث پر بھی عمل ہو گیا کہ سورہ فاتحہ پڑھ لیا آپ نے، امام کی قرات آپ سن رہے ہیں، آپ اتنے ہی دیر مشغول تھے جتنے دیر نبی کا حکم تھا سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے۔ تو اس لیے اختلافات سے بچنے کے لیے کہ آپ اپنا ایک راستہ نکال لیں سورہ فاتحہ پڑھنے کا، چاہے آیت کے بیچ پڑھیں یا سورہ فاتحہ ختم ہو جائے تب پڑھیں، یا اگر امام نے وقفہ نہیں دیا اور فوراً دوسری شروع کیا تو دوسری سورہ شروع کر دے تو بھی آپ اپنے سورہ فاتحہ مکمل کر کے پھر باقی قرات کو غور سے سنیں گے۔ یہ تین صورتیں ہیں، تو پڑھنا ضروری ہے۔ یہ ہوا پہلا حکم اور مسئلہ سورہ فاتحہ کو نماز میں لازمی اور ضروری طور سے پڑھنے کا۔ الحمدللہ رب العالمین میں جو چند مسائل بتائے گئے، پہلا مسئلہ کہ اس آیت میں اللہ کی تمام صفتوں کا ذکر ہے، صفت کمال، کہ اللہ کی ساری نعمتیں بندے پر ہیں۔ حمد جو ہے، لفظ حمد، الحمد الف لام استغراق یعنی حمد کا مستحق، مکمل حمد جو ہر چیز کو شامل اور کامل ہو، اس کا مستحق صرف اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کی ذات ہر قسم کے عیب سے، کمی سے، نقص سے پاک اور بری ہے، وہ حمد کا مستحق ہے۔ الحمدللہ، یہ الحمد میں اللہ کی صفت کمال، اللہ کی نعمتوں کا ذکر اور ہر قسم کے عیب سے پاک ہونے کا ذکر، اور للہ میں اللہ کے لیے حمد ہے، اس میں اللہ کی الوہیت کا ثبوت ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں۔ الحمدللہ کا مطلب کہ اللہ کے سوا جتنے معبود ہیں سب باطل ہیں، یہ حقیقی اقرار یہ ہے۔ اگر آپ نے الحمدللہ سچے دل سے کہنا جان لیا تو پھر کسی اور کو معبود بنانا یا اس کی عبادت میں شریک ٹھہرانا یہ آپ کے مزاج میں کبھی نہیں آئے گا، اگر آپ نے الحمدللہ کا معنی سمجھ لیا۔ اس لیے کہ الحمدللہ میں کسی کی شراکت کی گنجائش نہیں ہے،
اس حمد و ثنا میں، اس الوہیت میں کسی اور کا راستہ نہیں کھلا ہوا ہے۔ تو جب بندہ الحمدللہ کو اچھی طرح سمجھ لے گا تو کبھی وہ شرک کے دروازے پہ نہیں جائے گا۔ اللہ کی تعریف میں، اللہ سے مانگنے میں کسی کو کبھی شریک ہی نہیں کرے گا، کیونکہ الحمد اور للہ یہ دو جملہ ایسا ہے جو تمام معبودان باطلہ کی نفی کر دیتا ہے، ریجیکٹ۔ کوئی بھی نہیں ہے حمد و ثنا کے لائق، کوئی بھی معبود حقیقی نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو ہر قسم کے عیب سے پاک ہو۔ ہر قسم کے عیب سے پاک صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو کہنے کو تو ایک جملہ ہے الحمدللہ، لیکن اگر اس کے معنی مفہوم کو اچھی طرح بندہ سمجھ جائے، دلوں میں بٹھا لے، تو کبھی وہ غیروں کی دروازوں پہ، چوکھٹ پہ سر نہیں رکھے گا، ماتھا نہیں رکھے گا۔ مسئلہ ہے کہ ہم پڑھتے ہیں ایک روٹینی طور سے، لیکن اس کی معنویت کو نہیں سمجھتے، یا سمجھتا بھی ہے بندہ تو شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے۔ تو کہا کہ الحمدللہ رب العالمین۔ اب الحمد للہ سمجھ گئے، اس کے بعد تیسرا جملہ ہے اس آیت کا رب العالمین، جو رب ہے سارے جہان کا۔ رب کون ہوتا ہے؟ اب الحمد سمجھ گئے، للہ سمجھ گئے، رب کے معنی مربی، پالنے والا، پیدا کرنے والا۔ جو پیدا کرتا ہے وہی پالتا ہے، اور جو پالتا ہے وہی کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے۔ تو جب وہی خالق ہے، وہی مربی ہے، وہی رازق ہے، اور اس کے سوا کوئی مربی، خالق اور رازق نہیں ہے، تو گویا وہ مکمل ہے۔ اب اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کی بندے کو ضرورت نہیں رہ گئی، اس لیے کہ سارے جہان کا خالق، مالک اور رب اور جو ہے مدبر ہے۔ تو خلق، تدبیر۔ اب جب خالق، رازق، مدبر وہی ہے تو پھر حکم بھی اسی کا چلے گا۔ جب کھلاتا وہ ہے، پیدا اس نے کیا، پالتا وہ ہے، تو پھر زندگی میں آرڈر کس کا چلے گا؟ آرڈر بھی زندگی میں اسی کا چلے گا۔ زندگی بھی ہمیں اسی کے آرڈر اور حکم کے مطابق گزارنی ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اب جو ہے یہاں ایک باطل عقیدہ، باطل نظریہ ہے وحدت الوجود کا، جو گمراہ لوگوں کے پاس ہے، صوفیہ کے پاس بھی ہے اور گمراہ فرقوں کے پاس۔ وہ کیا کہیں گے؟ وہ اتنا بڑا ہے کہ ہر چیز کا خالق، مالک، رازق، تو ہر چیز میں وہ نظر آتا ہے، کہیں گے ہر چیز میں اللہ ہی اللہ ہے۔ یہ فاسد اور باطل عقیدہ ہے۔ وہ بڑا ہے، درست ہے یہ بات، وہ رازق خالق ہے، لیکن وہ سب سے اعلیٰ اور سب سے بلند ہے۔ وہ اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ اس بلندی تک کسی کی پہنچ نہیں، اور وہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، کسی طرح کا عیب اس کے اندر نہیں۔ تو ہر چیز اس کی مخلوق ہے، لیکن مخلوق کے اندر وہ نہیں ہے، بلکہ مخلوق میں اس کا حکم، آرڈر اور اس کی تدبیر چلتی ہے۔ مخلوق اس کے حکم کے تابع ہوتی۔ ایسا نہیں کہ ہر چیز میں اللہ کو تلاش کرو تو مل جائے گا، کنکر میں، شنکر میں، پتھر میں، بولیں گے اس میں بھی اللہ، اسی میں بھی اللہ۔ یہ سب تباہی بربادی کا راستہ ہے، بلکہ اللہ کی شان میں یہ ایک طرح کی گستاخی ہے، اس لیے کہ اللہ عرش کی بلندی پر ہے، اس کا عرش ساتوں آسمان کے اوپر کرسی اور اس کے اوپر عرش ہے۔ عرش کتنا بڑا ہے؟ 2-3 دن پہلے بتایا گیا تھا نا کہ پوری جو ہے پورے آسمان زمین سے بھی بڑی کرسی، پھر اس سے بڑا عرش ہے۔ تو اللہ عرش کی بلندی پر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمد ہو گیا، للہ رب العالمین۔ اب رب العالمین سے جہاں آپ یہ سمجھ گئے کہ کائنات کا وہ رب خالق، مالک اور مدبر ہے، وہی رازق ہے، تو عبادت کا وہی مستحق ہے، اور ہر چیز میں اس کا وجود نہیں ہے، بلکہ ہر چیز
اس کی مخلوق اور اس کی محتاج ہے، وہ عرش پر ہے ذات کے لحاظ سے۔ رب العالمین سے دوسرا جو مسئلہ آپ کو ملے گا کہ کائنات پوری کی پوری اپنے رب کی محتاج ہے۔ آدمی محتاج کس کا ہوتا ہے؟ مالک کا۔ ایک آدمی جس کے پاس نہیں ہے، کس کا محتاج ہے؟ ملازم آدمی اپنے سیٹ کا محتاج ہوتا ہے، بزنس مین اپنے پارٹی کا، کسٹمر کا، ہر آدمی ایک دوسرے کا محتاج ہے۔ لیکن دنیا میں انسان کے پاس سب کچھ ہے، اس کے باوجود وہ اپنے رازق کا محتاج ہے۔ صحت مانگنا ہے اسی سے مانگیں گے، اولاد مانگنا ہے اسی سے مانگیں گے، شفا مانگنا ہے اسی سے مانگیں گے۔ دنیا کی ساری چیزیں اس کے ہاتھ میں ہیں۔ دنیا سے جانے کے بعد اللہ کی بڑی نعمت جنت، وہی اس کا مالک ہے۔ تو جب ہم نے کہا الحمدللہ رب العالمین، تو یہ اقرار ہے کہ میں اللہ کے سامنے فقیر اور محتاج ہوں، اس لیے کہ رب تو وہ ہے، مالک وہ ہے، خالق وہ ہے، رازق وہ ہے، اور ہر قسم کی حمد و ثنا اس کے لیے ہے، ہر قسم کے عیب سے وہ پاک ہے، وہی معبود حقیقی ہے۔ جب اتنا اقرار کر لیا تو پھر اب آپ کی بے بسی، محتاجی ظاہر ہو گئی۔ یہ محتاجی صرف اللہ کے لیے ہے، یعنی اللہ کے ہماری محتاجی اللہ کے سامنے، ہم اللہ کی خاطر محتاج ہیں، بندہ اللہ کا محتاج ہے۔ اللہ کی ذات ہر قسم کی محتاجی سے بری ہے، بندہ محتاج ہے اللہ کا۔ رب العالمین میں اب یہ واضح ہو گیا کہ اولیاء جتنے ہیں ان کا بھی رب اللہ ہے، فرشتے جتنے ہیں ان کا بھی رب اللہ تعالیٰ ہے، رسول جتنے ہیں ان کا بھی رب اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اب جب سب کا رب اللہ ہے تو سب اللہ کے محتاج ہوئے، تو سب اللہ کے محتاج ہے تو سب کو اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اب لوگوں کو ان سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اولیاء مر گئے، انبیاء چلے گئے، فرشتے ہیں مگر وہ دینے کا اختیار نہیں رکھتے، سب کے سب اللہ کے محتاج ہیں، چاہے اولاد مانگنا ہو، بارش مانگنا ہو، یا اپنی کوئی بھی ضرورتیں مانگنی ہو، اللہ سے مانگیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین میں تیسرا جو مسئلہ ہے رب العالمین میں کہ دنیا فنا ہو جائے گی، ایک دن آئے گا کہ دنیا ختم ہو جائے گی، باقی کون رہے گا؟ وہ جو رب ہے سارے جہان کا۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے انت الاول، اے میرے رب تو پہلے ہے، تجھ سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، اور تو آخر ہے، تیرے بعد کوئی چیز نہیں، تو ظاہر ہے، تجھ سے جو ہے بلند کوئی چیز نہیں، تو باطن ہے، تجھ سے جو ہے برتر کوئی چیز نہیں، ہر چیز میں تو بالا اور بلند ہے۔ باقی چیز اول آخر ظاہر باطن، بچا کیا؟ پہلا، بعد میں، سامنے، خفیہ۔ اب یہ سب اللہ رب العالمین کی صفت، یعنی اللہ کے سوا کوئی اس کا مالک نہیں ہے۔ تو اب کچھ اس کے علاوہ جو ہے وہ حادث ہے، تباہ اور فنا ہو جائے گی، یعنی پوری دنیا فنا ہو جائے گی۔ رب العالمین میں تیسرا جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے وہ کیا؟ کہ یہ کائنات اللہ کے وجود کی نشانی ہے، یعنی اس کا مطلب کہ پہلے کچھ نہیں تھا، فنا ہو جائے گی دنیا تو بھی کچھ نہیں رہے گا، ظاہر میں بھی کچھ نہیں، باطن میں بھی کچھ نہیں، تو صرف اللہ کی ذات یہ دائمی ہے اور دائمی رہنے والی ہے۔ اسی لیے ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، زمین میں اگر ایمان و یقین والے ہیں تو ان کے لیے اللہ کے وجود کی نشانی ہے کہ اللہ موجود ہے، اپنی ذات کے لحاظ سے عرش پر ہے، یہ زمین اس کے وجود کی گواہی دیتی ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہارے اپنے اندر، انسان اپنے پھیپھڑے کو، گردے کو، دل کی حرکتوں کو، سانسوں کو، قوت ہضم کو، قوت غذا کو غور کرے کہ کتنی بڑی قدرت ہے اس کی، تو اللہ کو پہچاننے کے لیے ہر انسان اپنی ذات کے بارے میں سوچ لے، کون ہے جو اسے چلاتا ہے، میرے گردے کو، پھیپھڑے کو، سانسوں کو، رگوں کو،
یعنی اپنے اوپر غور کرے تو وہ سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کی ذات ہے. تو اللہ کی ذات رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین میں اللہ کی ذات، اللہ کے وجود کی واضح دلیل ہے کہ چونکہ کائنات اللہ کی مخلوق ہے، اور جب مخلوق ہے تو کوئی خالق ہوگا، خالق ہے تو پھر رازق بھی ہوگا، اور رازق ہے روزی دینے کے بعد دنیا کی جو ضرورت کی چیزیں ہیں زمین پر سب اس نے پیدا کر دی. کپڑا ہے بدن ڈھانکنے کے لیے، غذا ہے کھانے کے لیے، ہوائیں ہیں سانس لینے کے لیے، پانی ہے پینے کے لیے، تو وہ ہے رب العالمین. تو الحمدللہ رب العالمین میں اللہ کی ساری صفت کمال، اس کی الوہیت کی دلیل، اس کے رب ہونے کی، خالق مالک راضی ہونے کی ایک آیت میں ساری دلیلیں موجود ہیں. اگر بندہ اس آیت کو اچھی طرح سمجھ جائے الحمدللہ رب العالمین کو، تو واضح ہے کہ کبھی بھی اس کے دل میں غیر اللہ کی یا شرک کی گنجائش نہیں آ سکتی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توحید کامل عطا فرمائے اور دین کو، قرآن کو سمجھنے کی، سمجھ کر اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.